مفتی صاحب آرام کرنا چاہیں دن کو کمرے میں لے جائیں. انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر مہمان مکرم حضرت مفتی صاحب مزید مجدہ اور مجھ نالائق کو حسب سابق قرآن مجید کی تدریس کا شرف نصیب کیا۔
منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس بخدمت بداشتت۔ ہمارا بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بادشاہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید کی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج تک رب العالمین نے ہماری جماعت کے علماء کرام کو یہ سلسلہ جاری رکھنے کی سعادت نصیب کی ہوئی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ ہمارے پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے بکھر، وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے عمر والی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر ایک مرید تھا، عالم بھی تھا اور حکیم بھی تھا، مولانا غلام احمد صاحب اس کا نام تھا۔ پورے گاؤں اور بستی کے اندر وہ اکیلا موحد تھا۔ حضرت صاحب اس کے بعد جب گھر میں تشریف لے گئے، فرمانے لگے حکیم صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا یہاں گاؤں میں مسجد نہیں ہے، مسجد چلیں اور بیان کریں اللہ کی توحید۔ حکیم صاحب نے کہا حضرت یہاں کون سنے گا، سارے تو مخالف ہیں۔ مسجد جو تھی وہ سارے گاؤں کی مشترکہ تھی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور کوئی نہ سنے تو سنے گا؟ اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ مسجد چلے گئے، اس طرح والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی ایک مرید کو بٹھا کر پونا گھنٹہ اللہ کریم کے قرآن کا درس دیا۔ آج وہ مسجد اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز ہے۔ ہمارے اکابرین نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سننے والا ایک ہے یا ایک ہزار، بس ان کے دل کی تڑپ یہ تھی کہ اللہ کے قرآن کی آواز لگنی چاہیے۔ سن 1971 کے اندر جب مشرقی اور مغربی پاکستان والا سلسلہ پیش آیا، میاں والی شہر کے اندر ایک عالم تھے، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ شہر کے اندر ان کا مدرسہ تھا۔ ایک مرتبہ میں یہاں جامعہ صدیقیہ میں دفتر کے اندر بیٹھا تھا، آپ کے کراچی کی بڑی ہی مشہور اور معروف شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمہ اللہ، ان کی سوانح عمری پر مشتمل ایک کتاب پڑھی تھی۔ میں نے کتاب اٹھائی، اس کی ورق گردانی کی تو کتاب کے آخر میں اسناد لگی ہوئی تھی کہ مفتی صاحب مرحوم کس کس مدرسہ میں پڑھتے رہے۔ تو مفتی صاحب کی ان سندوں میں میاں والی کے اس مدرسے کی بھی سند تھی جس کا ذکر خیر اب میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسہ میں حضرت مفتی صاحب دور تفسیر پڑھتے رہے، اور حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 7 سال حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے تھے۔
1971 کے اندر جب مشرقی اور مغربی پاکستان والا یہ سانحہ پیش آیا تو ملک کے حالات کی وجہ سے ایک طالب علم مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یکم شعبان سے لے کر رمضان المبارک کے آخر تک ایک طالب علم کو سامنے بٹھا کر حضرت مولانا محمد زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اسے قرآن مجید کا دورہ تفسیر پڑھایا۔ یہ تھی ہمارے اکابرین کی محنت۔ مفتی صاحبوں یا میں نالائق یا ہماری جماعت کی دیگر علماء کرام، ہماری یہی محنت اور کوشش ہے سننے والے جتنے بھی ہوں اللہ کریم کے قرآن کی آواز ان تک پہنچنی چاہیے۔ حضرت مولانا رفیع اللہ صاحب پیکر اخلاص ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ گزشتہ سال سے ہمارے لانڈی کے احباب نے حضرت مفتی صاحب کو زحمت دی۔ حضرت مفتی صاحب نے گزشتہ سال سے یہ مختصر دورہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ الحمدللہ جتنے شرکاء ان دونوں جگہوں پر قرآن مجید کی اس درس میں شریک رہے، میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ منتظمین کو، میزبان حضرات کو، تشریف لانے والے جو ہمارے مہمان طلبہ تھے ان کو، رب العالمین تمام معاونین کو اس ساری محنت کا اجر عظیم نصیب فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب تو اہل زبان ہیں، اپنے فصیحانہ اور بلیغانہ انداز میں آپ کے سامنے اپنا درد دل بیان کر چکے۔ درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، شمع کو جلنے کا ڈھنگ آئے تو پروانے بہت۔ میں آپ کے سامنے بس اسی آیت مبارکہ کے متعلق مختصر سی معروضات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ منیب۔ سورت کا نام ہے سورت یونس۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آیت نمبر 58، سورت کا نام سورت یونس اور 11واں پارہ۔ فرمایا اعلان کر دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کو اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، جس بندے کو اللہ کریم کی رحمت نصیب ہو جائے، اللہ کا فضل اور رحمت مل گئی، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف جمع کر دی جائیں، اللہ کریم کے فضل اور اللہ کریم کی رحمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فضل ایک، اللہ کی رحمت دو۔ یہ میرے سامنے 12واں پارہ اور رب العالمین کا قرآن۔ میں نے قرآن پاک سے پوچھا اللہ کا فضل کیا ہے؟
اللہ کریم کی رحمت کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ اور رب العالمین کا قرآن فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یہ آیت نمبر 36۔ لوگ جرم کر کے جیل جاتے ہیں، لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے جیل پہنچا ہوا ہے۔ دو قیدی آ گئے جوان، حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگے قال احدہما انی ارانی اعمل فوق رأسی خبزا، ایک نے کہا ان دونوں میں سے قال احدہما، اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام سے عرض کی انی ارانی آصر خمرا، حضرت میں انگور لے کر نچوڑ رہا ہوں، شراب تیار کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ دوسرے قیدی جوان نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، ڈوڈے پرندے آ کر ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ نبنا بتأویلی، مہربانی کر کے ہمیں تعبیر بتائیے، ساری جیل والوں کو چھوڑ کر آپ سے تعبیر کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ جیسا اعلیٰ کردار والا بندہ پوری جیل میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا صبر، حوصلہ کرو۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقان الا نباتکما بتأویل قبل ان یاتیکما۔ بڑے اقوال ہیں، بس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، تمہیں جیل میں جو کھانا ملتا ہے، کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بیان کر دوں گا، صبر کرو۔ خواب کی تعبیر سے پہلے میں یوسف علیہ السلام کی تقریر سن لو، اور تقریر سے پہلے خطیب کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اپنی تعریف کرنا منع ہے لیکن تعارف منع نہیں ہے۔ تعبیر سے پہلے تقریر سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، یہ تو سنو میں کون ہوں۔ فرمانے لگے خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے ذالکما مما علمنی ربی، اس علم کے ذریعے تعبیر بتاؤں گا جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تعبیر سے پہلے تقریر سے پہلے تعارف۔ فرمانے لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اس قوم کے مذہب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، جو قیامت کے منکر ہیں۔ میں یوسف علیہ السلام پیچھے چلتا ہوں، واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں۔ میں نے شرکائے دورہ کو کئی مرتبہ یہ جملہ عرض کیا تھا
کہ جو بندہ قرآن پاک کی کسی آیت سے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، آپ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھیں، جواب ساتھ ضرور موجود ہوگا۔ مفتی صاحب رکا آ گیا، مولوی جی تم تو کہتے ہو باپ دادا کے مذہب کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں یوسف علیہ السلام تو باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں نہ ہم چلتے ہیں تو ہم مجرم ہیں، ہم باپ دادا کے پیچھے نہ چلیں۔ یوسف علیہ السلام باپ دادا کے مذہب پر نہیں چلتا تھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب رکا آ گیا، بھائی جان آگے بھی تو پڑھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ دادا کے مذہب کے پیچھے چلتا ہوں، لیکن میرے جیل کے ساتھیوں یہ بھی سن لو میرے باپ دادا کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ابا میرا یعقوب علیہ السلام پیغمبر، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ ہم نے کہا بھائی جان اگر باپ دادا ایسے ہوں ان کے پیچھے ضرور چلنا چاہیے۔ آگے بھی تو پڑھنا باپ دادا کون تھے؟ سبق آ گیا باب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ یہ بھی سن لو جیل کے ساتھیوں میرے باپ دادا کا مذہب کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مشرک نہیں، میرا ابا یعقوب علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا دادا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں، میں یوسف علیہ السلام بھی موحد ہوں، ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی موحد، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد۔ آگے خیال، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا شرک سے بچ جانا، توحید پر ڈٹ جانا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عرض کرنا چاہتا تھا جس بندے کو اللہ کا فضل مل جائے اسے خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، شرک سے بچ کر رہنا، توحید پر پکا رہنا، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے اس دور میں اشاعت التوحید و سنہ کو عطا کیا ہے۔ الحمدللہ۔ نمبر 2 وَبِرَحْمَتِهِ، جس کو اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اسے بھی خوش ہونا چاہیے۔ 15واں پارہ، یہ میرے سامنے سورت بنی اسرائیل، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت نمبر 82 سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نازل کر رہا ہوں جو عقائد فاسدہ کے لیے، اعمال سیئہ کے لیے شفا بن کر آیا ہے، اور نمبر 2 ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت بن کر آیا ہے۔ شرک سے بچنا اللہ کا فضل ہے، قرآن پاک کا نصیب ہو جانا اللہ کی رحمت ہے۔ الحمدللہ اس دور میں اللہ کریم نے اشاعت التوحید و سنہ کو اپنے فضل سے بھی نوازا ہے، قرآن پاک والی رحمت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ دونوں نعمتیں ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں قرآن کی قدر نہیں۔ قدر سر سرگر بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد، قدر گوہر گوہری،
میں آپ کو قرآن مجید کی قدر کی مثال سنا دوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، ایک عورت آئی، خزا ماشاء اللہ، خزا مولانا عبید اللہ صاحب، خزا آپ مولانا عبید اللہ ہمارے بھائی ہیں، پشتو نہیں سکھاتے مجھے، خزا عورت آ گئی، کونے میں کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حضرت میں نے اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے دیا ہے، آپ مناسب سمجھیں میرا نکاح اپنے ساتھ پڑھا لیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خزا اس عورت کی بات سن کر سر مبارک جھکا لیا، ایسے جیسے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا، سوچنے لگ گئے۔ ایک غریب سا بھی کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضرت آپ کو ضرورت نہیں، میں غریب ہوں، اس عورت نے اپنے نکاح کا اختیار آپ کو دے دیا ہے، اس عورت کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیجئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوں، حق مار میں کیا چیز دے گا؟ حضرت میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، سونا چاندی مال پیسے کچھ بھی نہیں۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قوم قبیلے برادری والوں کے پاس جا، ممکن ہے ان کے گھروں سے حق مار کا انتظام ہو جائے۔ عورت انتظار میں بیٹھی ہے، کونے میں غریب سا بھی اٹھا، قوم قبیلے برادری والوں کے گھروں میں چلا گیا، چکر لگانے کے بعد واپس آیا، عرض کرنے لگا حضرت واللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم میں بھی غریب ہوں، میری قوم قبیلے والے بھی غریب اور مسکین ہیں، حضرت مجھے قوم قبیلے والوں کے گھروں میں سے حق مار کے لیے کوئی چیز نہیں مل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، چلو یار کوئی لوہے کی انگوٹھی دے دے، اسی حق مار پر میں تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ غریب صحابی کے لگا حضرت میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی نہیں، بھائی نکاح پڑھنا ہے حق، حضرت یہ میری چادر ہے، میں چادر کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے، دوسرا چادر کا ٹکڑا حق مار میں دے دیتا ہوں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا چادر کا آدھا ٹکڑا حق مار میں نہیں لگ سکتا، آدھے ٹکڑے سے تیرا کام بھی نہیں بنے گا، اس کی ستر پوشی بھی نہیں ہو سکی۔ نہیں بھائی چادر کا آدھا ٹکڑا حق مار میں نہیں لگتا۔ غریب سا بھی پریشان ہو گیا، مایوس ہو کر نا امید ہو کر آپ کی محفل سے نکلا جا رہا تھا۔ اب جملہ خیال سے سنیے گا سارے طلبہ بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والوں پر، صحابہ کرام پر بڑے مہربان تھے، آپ سے پریشانی برداشت نہ ہوئی۔ 11واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ التوبہ، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیت نمبر 128۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بڑے نرم تھے، بڑے مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام غریب صحابی کو بلاؤ،
واپس آ، حضور بلا رہے ہیں، جلدی کر۔ ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت محبت، نفرت نہ، عداوت نہ، محبت محبت، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ واپس بلاؤ۔ صحابہ کرام دوڑے واپس آ۔ جب یتیم مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غریب صحابی واپس آیا، آپ نے سوال کیا، میرا غریب ساتھی یہ بتا، ماذا معک من القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری، میرا غریب ساتھی تجھے قرآن پاک کی کتنی آیتیں اور سورتیں یاد ہیں؟ غریب صاحب شمار کرنے لگا، یہ آیت، یہ سورت، یہ مقام، یہ جگہ، یہ فلاں فلاں حصہ یاد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حدیث کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، جو باریکیاں ہیں مفتی صاحب اس میں نہیں، عوامی بات سادی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد زوجتک بما معک من القرآن، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا غریب ساتھی تجھے قرآن کی جتنی آیتیں اور سورتیں یاد ہیں، یہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، اسی حق مار پر تیرا نکاح پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ہے قرآن کی قدر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، کہنے لگا جب میری بیٹی جوان ہوئی، شادی کے وقت بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جہیز میں پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا۔ اگر میں نے بیٹی کو جہیز میں ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا، میری بیوی کو طلاق۔ اب پتہ نہیں کراچی میں کیا رواج ہے، پنجاب میں تو یہ ہے لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ کل رات مجھے دبئی سے فون آیا، کل کی بات ہے، میرے پاس میسج محفوظ ہے کہ میں نے بیوی کو 6 بار طلاق دے دی ہے، کوئی گنجائش ہے؟ رات کی بات ہے، میرے پاس میسج محفوظ ہے۔ پھر میں نے اس کو جواب بھیجا رات، کوئی عشاء کے بعد بات کی بات ہے۔ مجھے راول پنڈی سے مفتی سے فون آیا چند سال پہلے، اس نے کہا حضرت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مولانا عبید اللہ سے قرآن میرے سامنے ہے، باوضو۔ اس نے کہا حضرت میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی گنجائش ہے؟ یہ خدایا نہیں بھائی 100 کے مہربانی کرو حضرت، کوئی گنجائش نکالو۔ اب اس کا مفتی صاحب پروگرام یہ تھا، میری بیوی جو مجھ پر حرام ہو گئی ہے 100 طلاقوں کے بعد، مولوی صاحب کی کیوں گھر بیٹھی ہے؟ حضرت اس کا پروگرام، بھائی میری تو حرام کیوں؟ مفتی صاحب مولوی صاحب کرے گا حرام کو حلال، میں کروں حرام کو حلال، اور حرام کو حلال کرنا تو کفر ہے، میں کفر میں جاؤں تاکہ میری بیوی طلاق ہو جائے۔ اب اس کا پروگرام یہ ہے، میری تو گئی، مولوی صاحب کی گھر کیوں بیٹھی ہے؟ یہ ہے لوگوں کے حالات۔ طلاق اٹھا لی، بیٹیوں کے جوان ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے، بیٹی جوان ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، شادی کا وقت آیا، بندے کو طلاق یاد آئی، او ہو میں نے تو طلاق اٹھائی تھی، اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں دوں گا، میں تو غریب آدمی ہوں،
ساری دنیا کا مال اور خزانہ بیٹی کو جہیز میں نہیں دے سکتا، اب کیا کروں؟ بات چلتے چلتے مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا بندے نے کیا کہا ہے؟ حضرت اس نے طلاق اٹھائی ہے، بیٹی کو شادی کے وقت رخصت کرتے ہوئے جہیز میں پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، بیٹی کو رخصت کرتے وقت جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ اللہ نے اسی رحمت سے ہماری جماعت کو مالا مال کیا۔ اللہ کا فضل، شرک سے بچ جانا، اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان دونوں نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اپنے فضل سے بھی مالا مال کیا، اپنی رحمت سے بھی اللہ نے مالا مال کیا۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جتنے تک حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا حسین علی صاحب، حضرت مولانا رفیع اللہ صاحب، میں نالائق گناہ گار، باقی علماء، مولانا فیض الرحمان صاحب، سب کے لیے میں نالائق ہوں، گناہ گار ہوں۔ دعا کرتا ہوں آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں مرتے دم تک، اللہ تا زندگی جتنے تک ہماری زندگی باقی ہے، سانس میں سانس باقی ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچائے رکھے اور قرآن کی خدمت کی توفیق عطا کیے رکھے۔ بس انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب میں گزارش کروں گا محتمم صاحب حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب سے، دعا حضرت فرمائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دعا کریں، آپ کا حصہ شامل ہو جائے نا جی۔ یہ